عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ساتھیوں، آج پاکستان کے حوالے سے کچھ خبریں خطرناک بھی ہیں اور کچھ اچھی بھی ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ خطرناک خبر کیا ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے حوالے سے امریکہ نے بہت بڑی دھمکی دی ہے۔ وہ دھمکی کیسی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، اور کیا اس کا مقصد پاکستان کو ڈرانا ہے یا پاکستان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانا ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ گڑی خدا بخش میں بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی اور عالمی طاقتوں کو اس حوالے سے ایک بڑا چیلنج بھی دیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے یہ بات کس اما پر کی ہے اور کس خطرات اور خدشات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ وہ اعلان کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی خبر ہے کہ پاکستان کے موجودہ حالات میں جب کوئی سیاسی جماعت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ تجویز بھی آنا شروع ہوئی ہے کہ پاکستان میں نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف بڑھا جائے۔ اس کے کتنے امکانات ہیں، یہ تجویز کہاں سے آئی، اور کون کون سیاسی جماعت جو ہے نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کو پاکستان کے موجودہ بحران کا حل سمجھتی ہے۔ تو ان موضوعات پر جانے سے قبل میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ نے ابھی تک افضل بٹ ود فیکٹس یعنی ہمارا پروگرام سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئکن کا بٹن بھی جو ہے وہ دبا دیں۔ تو دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا اس وقت سے لے کر عالمی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے جو دو بانی تھے ان کا حشر آپ جان چکے ہیں کہ سیاسی طور پر اس کا کریڈٹ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو۔ ان پر کیا پابندیاں رہیں اور ان کو کس انجام سے دوچار کیا گیا، بہانہ کیا تھا اور نشانہ کیا تھا، یہ چیزیں آپ تاریخ میں اب دیکھ رہے ہیں۔ اور اب جو لیٹسٹ سچویشن ہے اگر میں آپ کو سناؤں گا تو مجھے حیرانگی ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے اخبارات نے، پاکستان کے حساس اداروں نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے شاید اس انداز سے امریکہ کی اس دھمکی کو سیریس نہیں لیا جس انداز سے لینا چاہیے تھا، کہ شاید انہوں نے اس کو دھمکی نہیں سمجھا۔ کیونکہ اگر دی وال اسٹریٹ جرنل کی یہ خبر میرے پاس موجود ہے جو میں آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آتا ہوں کہ اس خبر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس سے پہلے جب اس طرح کی خبریں آتی رہیں تو پھر اس پر امریکہ کا رد عمل کیا آتا تھا۔ تو وال اسٹریٹ جرنل میں لکھا ہے کہ وائٹ ہاؤس سیز پاکستان از ڈیولپنگ لانگ رینج میزائل کیپیبل آف ہٹنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹ، کہ پاکستان ایک ایسا میزائل تیار کر رہا ہے یا پاکستان کا ایسا میزائل پروگرام ہے جو امریکہ کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس بیان کے ساتھ ہی آپ آ جائیں ذرا افغانستان کے اس اٹیک پر جب طالبان کی حکومت تھی اور امریکہ نے اٹیک کیا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسامہ بن لادن کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس خطرناک ہتھیار موجود ہیں، اور اس خبر کی بنیاد پر پھر افغانستان کو جس طرح ایک 100 سال پیچھے بھیجا گیا، جس طرح اٹیک ہوا، بم باری ہوئی اور کیا کچھ نہ ہوا، تو پھر افغانستان آج جس حالت میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے آگے آپ کو لیے چلتے ہیں کہ جب عراق پر اٹیک کرنا تھا امریکہ نے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی یہ ایک خبر دی گئی کہ اس کے پاس تباہ کن خطرناک ہتھیار موجود ہیں، اور پھر ان خطرناک ہتھیاروں کے حوالے سے امریکہ نے جو عراق کا حشر کیا، جو ایک بڑی پاور تھا اس وقت، آج عراق کس پوزیشن میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس جو میزائل کے حوالے سے جو امریکی سٹیٹمنٹ ہے اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، کہ پہلا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے عوام کو ذہنی طور پر پاکستان کے خلاف تیار کرنا،
کہ جب وہاں کا شہری یہ خبر پڑے گا کہ بھائی یہ تو میزائل مجھ پر اٹیک کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، پھر ان کو مینٹلی طور پر تیار کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے جو کام بھی کرے امریکہ تو اس کے عوام کی تائید اسے حاصل ہو، تاکہ امریکہ جب جائے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی جس طرح کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ دوسری ملکوں میں جا کر جنگ مسلط کرتا ہے، اب اس نے ایک نیا بیانیہ دے دیا ہے کہ بھائی میں پاکستان کے متعلق جو کروں گا وہ امریکی عوام کو بچانے کے لیے کروں گا۔ اور جب امریکی عوام کے دوران کے اندر یہ بحث شروع ہو جائے گی، ظاہر وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر چھاپی ہے اور امریکی جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا بیان ہے، یہ کوئی سینیٹر کسی کا بیان نہیں ہے، یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ وائٹ ہاؤس سے اس طرح بیان نہیں آتا کہ وائٹ ہاؤس سے جب کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ آتا ہے تو پہلے اس کی تیاری ہوتی ہے، پہلے بیک گراؤنڈ پتہ کیا جاتا ہے، پھر اپنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے عزائم دیکھ کر اس کا جو ہے وہ اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس خبر شاید جو اخبار نے لگائی کوئی بڑی ہیڈ لائن نہیں لگائی، لیکن اگر یہ چھوٹی خبر بھی تھی تو اب تک یہ تھا کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اور مل جل کر بیٹھتی کہ بھائی امریکہ نے اگر پاکستان کے میزائل پروگرام کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے، پاکستان کے میزائل پروگرام کو اپنے لیے خطرناک قرار دے دیا ہے، تو اس کے آئندہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ کیونکہ میں نے بھٹو صاحب کا اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا بتا دیا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کئی بار کہ یہ کہہ چکی تھی، جب انہیں لاسٹ گورنمنٹ ان کی ہٹائی گئی اور وہ جلاوطنی میں چلی گئی تو میرے بہت سے دوست جو محترمہ بینظیر بھٹو سے مل کر آتے تھے وہ آ کر ہمیں بتاتے تھے کہ ہم نے جب بی بی سے سوال کیا کہ دیکھیں بی بی یہ فلاں کام ہوا اس وجہ سے شاید آپ کو نشانہ بنایا گیا، فلاں کی وجہ سے، انہوں نے کہا نو، میں نے جو ٹیکنالوجی میزائل ٹیکنالوجی لی تھی پاکستان کے لیے، مجھے اس کے لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے اور بھارت کے جواب میں، تو نواز شریف بھی اندر کھاتے تمام اپنے لوگوں سے یہ کہتے رہے کہ مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے کہ میں نے جو ایٹمی دھماکے کیے ہیں پاکستان کے، کیونکہ مجھے منع کیا گیا تھا۔ اگر ہم 77 سے لے کر پاکستان کے ایٹمی دھماکوں تک دیکھیں تو امریکہ کبھی خوش نہیں رہا۔ اس دوران جتنی سول حکومتیں آئیں اور جتنی فوجی حکومتیں آئیں، ان سے ہمارا اختلاف رہا فوجی حکومتوں سے، لیکن پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کسی نے امریکی دباؤ قبول نہیں کیا۔ اور پھر جو حکمران آئے، جنرل ضیاء الحق کو بھی دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہوا، تو انڈیویجول اٹیک ہوتا تھا۔ اور پھر جب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بات کی جاتی تھی تو امریکہ اپنے حوالے سے نہیں کرتا تھا، کبھی خطے کے حوالے سے کرتا تھا کہ اس خطے کو پرامن رہنے کے لیے اس علاقے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک ہونا چاہیے۔ لیکن اب فرسٹ ٹائم امریکہ نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کے مضمرات کو سمجھنا چاہیے۔ میں پاکستانی قوم سے کہوں گا، پاکستان کے پولیٹیکل ورکر سے کہوں گا، سیاسی جماعتوں سے کہوں گا کہ اس بیان کو ابھی نوٹس کریں۔ اگر خدا نخواستہ بات اس سے آگے بڑھی تو پھر ہم جو ہے اس کو فیس بھی کریں گے، اور فیس کرنے کا مطلب آپ دنیا میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی حوالے سے اگر میں دیکھوں کہ گڑھی خدا بخش میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر جو بلاول بھٹو زرداری نے 2 باتیں کی ہیں، بلکہ 3 باتیں کی۔ پہلی بات تو انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک کویسچن کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جواب دے کہ وہ عالمی رہنما مثلا امریکہ کے جو لیڈر ہیں، یو کے جو لیڈر ہیں، یورپ کے جو لیڈر ہیں، وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ سب وہی کون ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اس حوالے سے ضرور اپنی ایک میٹنگ کرنی چاہیے اور کلیئرٹی کے ساتھ جانا چاہیے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اگر آپ پی ٹی آئی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قبول ہے،
اگر ہمارے اسیروں کی رہائی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے تو ہمیں قبول ہے. اگر عالمی کوئی بھی رہنما یہ سمجھتا ہے کہ بھائی 8 فروری کو ہمارا الیکشن چرایا گیا، اس حوالے سے ہم انصاف دلانے کے لیے آپ آواز بلند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر عمران خان کی قید کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں کسی جرم کے بغیر جیل میں ڈالا گیا ہے تو آپ کی مدد ہمارے لیے قابل قبول ہے. لیکن ایک کلیئرٹی کے ساتھ اپنے ان تمام دوستوں کو ایک میسج دینا چاہیے کہ جو بظاہر اس وقت پی ٹی اے کی ہمدردی حاصل کر رہے ہیں، اور پی ٹی اے کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کے گیت بھی گا رہے ہیں، ان کے سامنے جب پاکستان کی طرف سے کوئی ٹویٹ جاتا ہے تو شکایت کی انداز میں ان کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں، تو ایک ہیش ٹیگ ضرور پی ٹی اے کو ایسا متعارف کرانا چاہیے کہ ایٹمی پروگرام فوج کا نہیں ہے، ایٹمی اور میزائل پروگرام نواز شریف کا نہیں ہے، ایٹمی اور میزائل پروگرام جو ہے وہ اسف علی زرداری کا نہیں ہے. ایٹمی اور میزائل پروگرام اتنا ہی پی ٹی آئی کا ہے جتنا ان کا ہے. تو اس لیے اگر کسی ملک نے پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی تو پھر ہم بھی ان سیاسی جماعتوں سے مل کر پاکستان کے استحکام کی جنگ لڑیں گے. اور اسی طرح بلاول بھٹو زرداری نے جو دوسری بات کی ہے، اگر پی ٹی آئی نے اپنے ان سوالوں کو جواب نہ دیا تو آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بیانیہ مزید جو ہے وہ زور پکڑ سکتا ہے. کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان بہانہ ہے اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام اصل نشانہ ہے. تو اس لیے پی ٹی آئی کو اس حوالے سے بڑا سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ ہمارے وہ ساتھی جو عمران خان کے جان سار ساتھی ہیں، ہمارے وہ دوست جو عمران خان کے لیے جان دینا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے بھی اتنے ہی محب وطن ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پی ٹی اے کی قیادت کا یہ کام ہے کہ بیانیہ اب انہوں نے بنانا ہے کہ وہ 2 ٹوک اعلان کریں کہ ہمارے فوج کے ساتھ معاملات، شکایتیں ہیں، اختلافات ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں تکلیفیں ہیں، لیکن ایٹمی اور میزائل پروگرام پر ہم سیم پیج پر ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو جس طرح بلاول بھٹو نے بہت اچھے انداز میں 2 ٹوک انداز میں کہا کہ ہم ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کے وارث ہیں، جب تک پیپلز پارٹی موجود ہے اس کی حفاظت ہم کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جب سے پاکستان کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے تو بہت اب تک سنجیدگی کا مظاہرہ کیا حکومت کے 1-2 لیڈروں کو چھوڑ کے، سب کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کے میرا خیال ہے کہ تمام قیادت کی طرف سے، کہ ان میں اسد کیسر ہوں، اس میں عمر ایوب ہوں، اس میں بیرسٹر گوہر ہوں، سب لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ ٹیبل پر بیٹھ کر ہم نے مسائل کا حل کرنا ہے. ابھی فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے باوجود پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ ہم مذاکرات بریک نہیں کریں گے. ہم اپنی تحریک بھی چلا رہے ہیں اور احتجاج بھی چلا رہے ہیں، لیکن مذاکرات کی ٹیبل سے نہیں اٹھیں گے. اور ان حالات میں مسلم لیگ نون کی طرف سے خواجہ سعد رفیق صاحب کا بڑا دبنگ بیان سامنے آیا ہے. ایون دین رانا ثناء اللہ صاحب جیسا بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے. لیکن وہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں 25 کروڑ عوام میں سے خواہ کوئی بندہ پی ٹی آئی کا ہے، خواہ کوئی نون لیگ کا ہے، جے یو کے آئی کا ہے، پی 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 کا ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہے، اس کے دل کی خواہش ہے کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں، معاملہ طے کریں، فوج بیرکوں میں واپس جائے، عدالتیں اپنا کام کریں، آئین کے تحت یہ طے کر لیں کہ بھائی ہم نے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا ہے. آئین کے تحت جو کردار حکومت کا ہے وہ حکومت ادا کرے، جو اپوزیشن کا ہے وہ ادا کرے. کوئی ایسا منصفانہ الیکشن کرانے کا طریقہ کار نکال لیا جائے کہ جس پر تمام لوگ متفق ہوں، تاکہ 15-20 سال کا ایک روڈ میپ ہو تو اس کو آگے بڑھایا جا سکے. اس حوالے سے رانا ثناء اللہ نے یہ تجویز دی ہے کہ بھائی ہم نے جو بات کرنی ہے، ہم نے منظوری لینی ہے میاں نواز شریف سے، پی ٹی آئی نے جو بات کرنی ہے منظوری لینی ہے عمران خان صاحب سے، اور پیپلز پارٹی نے جو بات کرنی ہے منظوری لینی ہے اسد علی زرداری صاحب سے. تو اس لیے کیوں نہ ایسا ارینجمنٹ کیا جائے کہ یہ تینوں لیڈر بھی بیٹھے، اس میں دیگر سیاسی قائدین میں بیٹھ جائیں، جس میں مولانا فضل الرحمان ہے، جس میں محمود خان اچکزئی ہے، جس میں جماعت اسلامی ہے، اور دیگر جو نیشنلسٹ جماعتیں ایم کیو ایم ہے اور مختلف علاقائی جماعتیں ہیں، وہ سب ان کے ساتھ بیٹھے اور سب مل کر یہ فیصلہ کریں کہ اب پاکستان کا فیوچر کیا ہوگا،
کیا پاکستان کے اندر فوج سے ریکویسٹ کی جائے کہ ہم سب ٹیبل پر بیٹھ کے ہیں، آپ جائیں، افغانستان جو کچھ کر رہا ہے اور پاکستان کی سرحدوں کو جو خطرات لاحق ہیں، جو دہشت گردوں سے خطرات لاحق ہیں، آپ وہ جنگ لڑیں، ہم آپ کی پشت پر کھڑے ہیں، ہم جو کام کریں گے آپ ہمیں سپورٹ کریں ہماری ٹانگیں کھینچنے کی بجائے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تجویز مناسب ہے۔ ظاہر ہے اس پر کچھ کبھی منفی رد عمل آئے گا، کبھی مثبت رد عمل آئے گا، لیکن اگر چارٹر آف ڈیموکریسی دوسرا کرنے کی جانب تمام سیاسی جماعتیں بڑھ گئیں تو میرا خیال ہے پاکستان رائٹ ٹریک پر بھی آ جائے گا۔ پھر نہ امریکہ کو پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرام کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوگی، نہ کوئی اور پاکستان کی سرحدوں کی طرف دیکھ سکے گا۔ دوستو، یہ ہمارا پروگرام تھا آج جس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔